سورہ مائدہ، یہ 7ویں پارے کی سورت ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس کے آخر میں جا کر آتی ہے۔ آیت نمبر 114، سورہ مائدہ، پارہ نمبر 7۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ تکون لنا عیدن، عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اگلوں پچھلوں کے لیے، پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی۔ مائدہ نعمت، یا اللہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار، جس دن وہ اترے وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے بتا دیا، جس دن نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، ذرا پوری توجہ سے اور یقین سے بتائیے، مائدہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان بڑی نعمت ہے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت۔ تو جس دن مائدہ اترے وہ دن عید کا دن ہو، اور جس دن نبی آئے اس کو کہیں کہ نہیں عید نہیں ہے، تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ عید مانتے نہیں۔ جب مانتے نہیں تو مناتے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انتظار کرتے ہیں ماہ میلاد کا۔ ماہ میلاد جب شروع ہوتا ہے سنی جھومنے لگ جاتے ہیں، گھر گھر جھنڈے لگ جاتے ہیں، قمقمے لگ جاتے ہیں، ہر طرف درود و سلام کی بہاریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور سنی کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود و سلام کے نعرے گونج رہے ہیں۔ نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ وہ مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مناتے نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا عالم جو تھا نا وہ ابن تیمیہ، اس کو امام الوہابیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا شاگرد تھا ابن قیم
علامہ ابن قیم، اس کا شاگرد تھا علامہ ابن کثیر، بہت بڑا عالم تھا. اس کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی انہی لوگوں نے کر دیا ہے، بازار میں ملتی ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، غلمان نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، نہیں جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر ایک رو رہا تھا. ایک، اس کو خوشی، جن کو خوشی ہوئی وہ مبارکبادیں دے رہے، اور جس کو خوشی نہیں ہوئی وہ رو رہا تھا. کون تھا وہ؟ شیطان. اس کو خوشی، آج اس کے چیلوں کو خوشی نہیں ہے. ہر کوئی فالو کرتا ہے نا اپنے بڑے کو. فرشتوں نے مبارکباد دی، حوروں نے دی، یہ شیطان کے طریقے پر ہیں. اس کو خوشی نہیں. حکیم الامت، اہل سنت کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر کہہ گئے. فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. پوری دنیا گھومو، جیسی چہل پہل اس عید پر ہوتی ہے کہیں اور. 45 کے قریب ملک ہیں جن میں سرکاری طور پر یہ دن منایا جاتا ہے. اس کی لسٹ بھی چھپ چکی ہے. اور وہ سارے ملک اسلامی نہیں ہیں، ان میں غیر اسلامی ملک بھی ہیں، مگر ان میں بھی سرکاری طور پر عید میلاد النبی منائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ان کو خوشی نہیں ہے، باقی سب کو خوشی ہے. اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ، منا رہے. خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ، دھیان سے جملہ سن لیجئے، خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے، ہر وہ طریقہ جو وہ خوشی میں اختیار کیا جائے. جو طریقہ جائز نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہم ایسا کوئی غلط طریقہ کرتے نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے. مثلا موسیقی کا استعمال کر رہا ہے، ناچ کر رہا ہے، کوئی گانا کر رہا ہے، ایسی کوئی گنجائش. چراغاں کرنا، قمقمے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، مجلس سجاؤ، درود و سلام پڑھو، صدقہ خیرات کرو، شیرینی بانٹو، شربت کھلاؤ، حلوے بناؤ، یہ سب جائز طریقے ہیں. اس میں کوئی منع کر سکتا بھی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، یہ تینوں باتیں میں پھر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. سلام اس ماں کو، بڑی عظیم ماں ہے، وہ بہت عظیم خاتون ہے، اس کا مرتبہ بہت ہے. افسوس ان لوگوں پر، انہوں نے اس ماں کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. وہ مومنوں میں بڑی شان والی ماں ہے،
اللہ کے نبی کی والدہ ہے. وہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں نے 3 باتیں دیکھی. کتنی دیکھی؟ حدیث شریف ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اور یہ حدیثیں انہوں نے بھی لکھی ہیں جو انکار کرتے ہیں میلاد منانے کا. حدیث کی کتابوں میں موجود. فرماتی ہے پہلی چیز یہ دیکھی کہ میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، مجھے ساری فضا نظر آ رہی تھی. میں نے دیکھا آسمان کے تارے میرے گھر کی چھت پر سمٹ گئے اور سمٹ کر جھکے. سمٹ کر مجھے لگا شاید گر جائیں گے، جھکے مجھے لگا شاید گر جائیں. میں نے یہ حدیث شریف پڑھی بیرون ملک. آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ نہیں سن پاتے زیادہ باتیں. ان میں سے ایک نوجوان اٹھ کے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو سائنس کا پتہ نہیں ہے، تاروں کا سائز آپ جانتے نہیں ہیں. تارے اتنے نہیں ہوتے جتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہلے تو زمین میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، نظام بدل جاتا ہے. تو ان کا اپنی جگہ سے ہٹ کر سمٹ جانا اور آپ کہہ رہے ہیں جھکنا، یہ خیالی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اس سے صرف ایک بات پوچھی. میں نے کہا تو نے بنائے ستارے؟ تو نے بنائے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کس نے بنائے؟ کہنے لگا اللہ نے. میں نے کہا وہ سمیٹ سکتا ہے یا نہیں؟ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا وہ لڑکا. میں نے کہا تو نے میرا سمجھا تھا کہ میں نے سمٹائے ہیں. نہیں، رب نے سمٹائے تھے. رب نے چراغاں کیا. کیا کیا؟ اونچی گئی ہے ستاروں کو سمیٹ کر اس چھت پہ. پتہ چلا میلاد کے وقت چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے. ہمارے پاس آسمان کے تارے ہیں نہیں، ہم اس کے ملتے جلتے کمکمے لگا لیتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے. فرماتی ہے دوسری چیز یہ دیکھی، فرشتے 3 جھنڈے لائے. ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا. جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے. پتہ چل گیا وہ آ گیا جس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی. تو جھنڈے لگائے اللہ نے. تو جھنڈے لگانا کس کی سنت ہوا؟ اللہ کی سنت. تو ہم اس سائز کے یا ویسے جھنڈے تو نہیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے جھنڈے لگا لیتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے. کتنے کام ہو گئے؟ 2. فرماتی ہیں تیسری چیز یہ دیکھی، ساری فضا بھری ہوئی تھی، زمین سے لے کر عرش تک ساری فضا بھری ہوئی تھی، کوئی جگہ خالی نہیں. اور کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، سب کھڑے ہوئے تھے ہاتھ باندھ کے. اونچی اونچی. کون تھے وہ؟ فرشتے تھے، نورانی لباس میں سارے فرشتے. حضور کی والدہ فرماتی ہیں ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ بول رہے تھے. میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی. حفیظ جالندری شاہنامے میں ترجمانی کرتے ہیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. اگر گاتی کا لفظ آپ کو اچھا نہیں تو پڑھتی کر لیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی،
جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہلا، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام۔ وہ فرشتے تھے درود و سلام پڑھ رہے تھے، پتہ چلا میلاد مناتے ہوئے چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، ادب سے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ کوئی اس کو غلط کہہ سکتا؟ جو کہے گا اس کو سوچنا چاہیے بات کہاں تک جا رہی ہے۔ ہو سکتا کوئی یہ کہے یہ کام تو فرشتوں نے کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی سنت، تو قرآن کی گواہی ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ خود سے کچھ کرتے، کس نے حکم دیا تھا؟ تو میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ اللہ